السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ نواز شریف سے کال کرواؤ پھر رہا کریں گے، نواز شریف کی کال پر کس کی رہائی ممکن ہے؟ وکیل نے نئے انکشافات کر دیے ہیں، اور اب کی بار کون سی آفرز کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے بہت بڑی آفرز ہیں، اور اس وقت سب سے پہلے تو یہ بتایا جانا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین قیدیوں کی جو ضمانتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی ضمانتیں ہو رہی ہیں، لیکن رہائیاں نہیں ہو رہی۔ تو اس بارے میں بہت ہی ہولناک ترین باتیں کی ہیں، ہولناک انکشافات کیے ہیں۔ ایک قیدی ہیں جس کے وکیل نے، اور انہوں نے یہ بات بتائی ہے۔ اب شروع خدیجہ شاہ صاحبہ سے ہی کر لینا کہ ان کو ضمانت ملی ہے، 1-2 مرتبہ ان کو ضمانت ملی ہے، لیکن پولیس ان کی گرفتاری کسی اور مقدمے میں ڈال دیتی ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر جو قیدی ہیں جو اس وقت جیل میں ہیں، تو ان کی بھی جو گرفتاریاں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ایون صنم جاوید کو آپ دیکھ لیں کہ ان کو 3 مرتبہ ضمانت کے بعد 3 مرتبہ گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اب خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو جو آفرز اس سے پہلے آ چکی ہیں صنم جاوید صاحبہ کو، تو وہ بھی سب کے سامنے ہیں کہ کون صنم جاوید صاحبہ کے جو والد صاحب ہیں، انہوں نے کئی بار میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یا پھر انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ہمیشہ ڈیل کی آفر کی گئی۔ لاسٹ ٹائم جو صنم جاوید صاحبہ کے والد صاحب کا انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ صنم کے شوہر کو یہ آفر کی گئی کہ ابھی سامان پیک کرو، وہاں جیل میں جاؤ، کوٹ لکھپت جاؤ، اور صنم کو کہو کہ اس طرح اگر وہ لکھ کر دے دے یا بیان دے دے کہ وہ کبھی پی ٹی آئی میں آئندہ شمولیت اختیار نہیں کریں گی یا پی ٹی آئی کے لیے الیکشن نہیں لڑیں گی، لیکن اس پر جو میں بات نہیں کریں گی، تو صنم جاوید صاحبہ کا جو جواب تھا وہ بڑا سننے لائق ہے، بلکہ ان کے شوہر کا جو بیان تھا، بلکہ جواب تھا، وہ بھی سننے لائق ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہی نہیں ہوں، تو میں کیسے چھوڑوں؟ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ سپورٹ کرتی ہیں، تو یہ سپورٹ جاری رہے گی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میرا ابھی تک کوئی الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اگر ان کو ٹکٹ دیا مریم نواز کے مخالف یا کسی اور بھی امیدوار کے مد مقابل، تو وہ الیکشن لڑیں گی۔ اور اس وقت مارکیٹ کی جو خبریں ہیں نا، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اگر صنم جاوید صاحبہ کے اگینسٹ الیکشن لڑیں گی تو وہ ہار جائیں گی۔ یہ اور کہا بھی تو یہ جا رہا ہے شاید اسی وجہ سے ہی سید اقرار الحسن صاحب نے یہ انکشافات کیے ہیں، وہ بھی ایک بتا رہے ہیں۔ تو نئی کچھ آفرز ہوئی ہیں، اور اس کے بعد معاملہ پھر نواز شریف صاحب کے گرد گھوم رہا ہے۔ نواز شریف صاحب واپس آ گئے تو ان کے تھرو آفر، کیونکہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم تو بنائے جانے کا کچھ انتظام، کچھ اہتمام، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے نا۔ ہم اکثر گاڑیوں کے پیچھے یہ جملہ دیکھتے تھے کہ وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا، تو نواز شریف صاحب کو وقت نے ایک بار پھر ممکنہ وزیر اعظم بنا دیا۔ ہو سکتا ہے وہ وزیر اعظم بن جائیں۔ ابھی کچھ دنوں کی بات ہے کہ یہ کابینہ جائے اور اس کے بعد الیکشنز ہوں، الیکشن کے بعد ہی یہ کابینہ فارغ ہوگی، اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب کو اکثریت ملے، جیسے کہ بہت سارے صحافی اس بات کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں نا۔ جیسے سہیل ولائد صاحب نے کہا کہ اس کے آنے کے بعد رضوانوں، باجووں اور پتہ نہیں پاشوں، فیض حمیدوں، یہ بہت دلچسپ صورتحال ہوگی میاں نواز شریف صاحب کے لیے۔ اور پھر ولائد صاحب نے یہ بھی کہا نا کہ دیکھیں کھلاڑی کے لیے کیا بنتا ہے، یار آپ کھلاڑی کو کھیلنے دیں، اس کے بعد پھر یہ بات سامنے آ جائے گی۔ پہلے تو وہ مشورے دیتے رہے کہ لڑائی نہیں، مفاہمت، لیکن اب دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال کمنگ بیک ٹو صنم جاوید، تو صنم جاوید صاحبہ کے وکیل ہیں سلمان شاہد صاحب۔ سلمان شاہد صاحب کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی۔ صنم جاوید صاحبہ کے جو بچے تھے، وہ ان کی برتھ ڈے کے موقع پر ان کو کنگریچولیشنز کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ، اور وہ کیک لے کر گفٹس لے کر ملنے بھی گئے تھے، تو لیکن ملاقات نہیں ہو پائی تھی، ضمانت ہو گئی تھی، رہائی نہیں ہو پائی، آپ یہ دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے والد صاحب کی بھی جو ملاقات، اور جو فیملی وہ کیک لے کر جانا چاہ رہے تھے لیکن ان کو بھی روک دیا گیا،
حالانکہ وہ اجازت بھی لے چکے تھے آئی جی آفس سے، لیکن ان کو جانے نہیں دیا گیا، روکو مت جانے دو، یہ والا سلسلہ ہوا۔ اور نواز شریف والے کیس میں یہ ہو رہا ہے کہ روکو مت جانے دو، میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ کے والد صاحب اس وقت اتنے با اختیار ہیں کہ وہ اگر پھونک بھی مارے نا تو بھی اس سے اقتدار کی بو جھلکتی ہے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، بلکہ ایڈوکیٹ سلمان شاید یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کا انکشاف ہے کہ صنم جاوید صاحبہ کے والد جاوید صاحب کو آفر آئی پولیس والوں کی طرف سے کہ اب نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں، تو آپ یہ کریں کہ نواز شریف صاحب سے کال لگوائیں اور ان کو کہیں کہ صنم جاوید صاحبہ کی سفارش لگوائیں، اور اس کے بعد ہوگا کیا، اس کے بعد ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی، ان کو بھی رہا کر دیں گے۔ پولیس والے بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تنگ آ چکے ہیں بار بار گرفتار کر کے، جان چھوٹ جائے گی اور ہماری بھی چھوٹ جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہ نا کہ انڈر دا ٹیبل آپ جو ہے وہ مذاکرات کر لیں، مذاکرات کریں، اور اس کے بعد پھر صنم جاوید صاحبہ رہا ہو جائیں گی۔ اور یہ خبریں جیسے جیسے صنم جاوید صاحبہ تک پہنچی تو ان کا جو جواب آ گیا، اس سے پہلے انہوں نے اپنا جو سب کے سامنے جو بیان تھا، مطلب قیدی وین سے، وہ بھی سب نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ 1000 بار بھی مجھے جیل میں اگر ڈالنا چاہتے ہیں، 1000 سال بھی، تو میں تیار ہوں اس کے لیے، کچھ کیا ہی نہیں ہے تو یہ کیا ثابت کریں گے مجھ پر، یہ کہا صنم۔ کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ہر کیس میں ضمانت ہو رہی ہے، جس مقدمے میں بھی ان کو نامزد کیا جا رہا ہے ان کی ضمانت ہو رہی ہے، جبھی تو پولیس کہہ رہی ہے ہماری بھی جان چھوٹ جائے گی، آپ کی بھی۔ اور یہ بھی دیکھیں نا کہ پولیس نے کیا کارنامہ کیا ہے، صنم جاوید کو ایک جگہ ایک وقت میں 4 جگہوں پر ملزم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ایک جگہ پر ایک ہی وقت 4 جگہوں پر ایک ہی وقت میں، تو یہ ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا، یہ کوئی میجیشن ہی کر سکتا ہے جس کو سب کو دھوکہ دینا آتا ہو، آئی واش کرنا جانتا ہو اور نظریں پڑھ لیتا ہو، یہ ویسے ہی کوئی میجیشن کر سکتا ہے۔ بہرحال صنم جاوید صاحبہ تو ان کی جو خفیہ صلاحیتیں ہیں وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 4 جگہوں پر ایک ہی وقت میں موجود رہ کر کوئی بھی کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ بہرحال تو صنم جاوید صاحبہ نے جو جواب دیا ہے وہ سب کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے 1000 بار یا 1000 سال بھی اگر یہ گرفتار کرنا چاہیں، لیکن میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میں گرفتار تو ہوں اور مجھے بار بار گرفتار کیا جا رہا ہے، میں نے جو تکلیفیں برداشت کی ہیں اور جو اس راہ میں جو ہارڈشپس ہیں وہ برداشت کی ہیں، میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں ڈیل کروں، باہر نکلوں، پریس کانفرنس کروں، پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دوں، عمران خان سے اعلان لا تعلقی کروں، میں نے اس لیے تو نہیں کی نا، میں نے کسی مقصد کے لیے، کسی کاز کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور 1000 دن بھی مجھے جیل میں رہنا پڑے تو میں رہ لوں گی، لیکن ڈیل نہیں کروں گی۔ یہ ایک بہت بڑا جواب ہے۔ اب اس کے بعد کیا صنم جاوید صاحبہ رہا ہو پائیں گی؟ بالکل نظر تو نہیں آ رہا اس وقت، اور اگر ان کا مقابلہ مریم نواز صاحبہ سے کیا جائے تو کیا صنم جاوید صاحبہ جیت جائیں گی؟ یہ بہت نظر جو آ رہا ہے وہ تو دیکھیے، کیونکہ اس وقت جو پبلک پلس ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے پبلک پلس تو ہے نا، لوگوں کے دلوں میں تو ہے نا، جبکہ ایک طرح سے پی ٹی آئی پوری ٹوٹ چکی ہے، رہنما اس کے بکھر چکے ہیں، عملی لیکن طور جو پر عوام کا جو ووٹ ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ الیکشن ڈے پر جب تمام تر جتنے بھی ووٹرز ہیں، ووٹرز ٹرن آؤٹ دیکھنا ہوگا کہ کتنا آتا ہے، لیکن ووٹر اگر بہت بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے جاتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف ہوتی ہے الیکشن میں بلے کے ساتھ، تو پھر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مشکل تو بہت ہوگی الیکشن مینیج کرنے کے لیے الیکشن ڈے پر، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب آپ 90s میں کسی بھی طرح کسی کے بھی کھاتے ڈال دیتے اور ٹھپے پہ ٹھپا، لیکن یہ اب تو ویڈیوز اور بہت کچھ، لیکن نگراں کابینہ آپ دیکھیں کھل کر نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان دیکھیں کھل کر، اور اب کوئی مطلب کیا پھر غیر جانبداری کیا رہی آپ کی جب آپ سب کچھ یہ سامنے، نگراں کابینہ نے سزا معطل کر لی، نواز شریف صاحب جو کہ باہر سے آئیں اور اب الیکشن لڑیں گے، نااہل بھی، سزا یافتہ بھی، مجرم بھی،
دیکھنا ہے اب کون جیتا ہے. بہرحال صنم جاوید صاحبہ نے یہ بتایا کہ وہ کسی بھی ڈیل کا حصہ نہیں بنیں گی. صحیح. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.